नाजरीन, गेस्ट विद गुलफाम प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेजबान अख्तर गुलफाम। करंट अफेयर का ये प्रोग्राम गुज़श्ता 2 हफ्तों से जारी है और इन 2 हफ्तों में हमने व्यूअरशिप की वो तादाद और उसका वो एजाज हासिल किया है कि आज लोग हमें ना सिर्फ टेलीफोन पर बल्कि टेक्स्ट के जरिए, टेलीफोन के जरिए, ईमेल्स के जरिए, लेटर्स के जरिए हमें मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं समझता हूं कि तकबीर टीवी की इंतजामिया और उसके कर्ता धर्ता और हमारे इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर आरफ शेख साहब और मसूद बेग साहब जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं वो इंतहाई काबिल मुबारकबाद हैं कि हमने इंतहाई मुख्तसर वक्त में गेस्ट विद गुलफाम में वो अचीव कर लिया है कि जो बाज दूसरे लोग 6-6 महीने या 1-1 साल में भी हासिल नहीं कर पाते। मेरे आज के प्रोग्राम की एक गेस्ट जो थी वो एक खातून थी, वो वजीर मुमलकत हैं और उनका नाम है शगुफ्ता जमानी। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो हमारे प्रोग्राम में आएंगी, बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी अफसोस से भी कहना पड़ता है कि शायद उन्हें अवाम से और यहाँ के लोगों से मिलना पसंद नहीं था या फिर इस प्रोग्राम से ज्यादा अहम उनकी मसरूफियात हैं। सुना यह है कि उनकी ताबीयत जो है वो कुछ नसाज है। अल्लाह करे उनको सेहत मिले और बहुत जल्द वो सेहतयाब हों। बहरहाल 2 हफ्ते पहले हमने एक प्रोग्राम किया था गेस्ट विद गुलफाम और हमें बहुत सी फरमाइशें आई थी कि आप दोबारा इन पर्सनैलिटीज को अपने प्रोग्राम में बुलाएं। और चूंकि हमारी जो रेगुलर इस प्रोग्राम की इस बार की गेस्ट थी वो नहीं आई, तो इसके लिए हमने 12th आवर इन पर्सनैलिटीज को हमने तकलीफ दी। और मैं समझता हूं कि मेरे लिए ये बहुत एजाज की बात है कि इन लोगों ने मेरी एक ही कॉल पर न सिर्फ यस कहा बल्कि मुझसे पहले स्टूडियो में तशरीफ लाए। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम पर्सनैलिटीज को बुलाते हैं, उनसे सवालात पूछते हैं, उनकी पार्टीज हैं उनकी खूबियां और खामियां हम उनसे पूछते हैं और उसके अलावा लोगों के क्या तसुरात हैं वो हम उनसे पूछते हैं। और नाजरीन, आप भी टेलीफोन लाइन के जरिए इनसे पूछ सकते हैं सवालात, इनसे कर सकते हैं अपने दिल की बात और आप इनसे पूछ सकते हैं वो बातें जो किसी और ने नहीं पूछी। तो नाजरीन, मैं आपको तारफ करवाता चलूं अपनी आज की पर्सनैलिटीज का। मेरी पहली मेहमान शख्सियत जो मेरे इस प्रोग्राम में भी पहले आ चुकी हैं और जब मैं दूसरे टीवी चैनल पर था तो उसमें भी ये मेरे कभी कभी मेरे प्रोग्राम में शामिल होती थी। बहुत मशहूर शख्सियत है मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, उनसे इनका बहुत करीबी रवाबत है। बहुत परहेजगार शख्सियत है और अबव ऑल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुस्लिम लीग नून ग्रेटर लंदन के ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और इससे पहले ये जर्मनी में थे। जर्मनी से फिर ये बरतानिया आए, तो गुज़श्ता 9-10 सालों से ये यहाँ पे मुकीम है। और न सिर्फ ये बरतानिया की सियासत में बल्कि पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ा इनका फाल किरदार है। मियां मसरूर साहब, आपको गेस्ट विद गुलफाम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, मेरे दूसरे मेहमान जो हैं यूं तो वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, अब तो वो एंकर पर्सन यूनियन के मेंबर भी बन चुके हैं। उसके अलावा वो क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है नाज़रीन कि आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ 1 रन से हार गया। और जो माहिरीन की राय है उनके मुताबिक ये कि पाकिस्तानी टीम का सेमीफाइनल और फाइनल तक जाना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन सी बात लगती है। ये पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं, ग्रास रूट से इन्होंने काम किया है,
پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں اور کئی مہینوں تک یہ قائم جنرل سیکرٹری کے بھی فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں. کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہیں اور یہ تکبیر ٹی وی کا اعزاز ہے کہ یہ تکبیر ٹی وی کے لیے اسپورٹس کا پروگرام بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور ہماری اینکر یونین کے جو ایک نئے ممبر ہیں. سو میرے آج کے مہمان ڈپٹی جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی یو کے ابرار مین صاحب، آپ کو گیسٹ ود گلفام میں خوش آمدید، ویلکم. سب سے پہلے تو بڑی افسوسناک خبر ہے کہ پاکستان ایک رن سے شکست کھا کر 2020 ٹورنامنٹ سے ایک طرح کا باہر ہو گیا ہے. اپنے اعزاز کا اس کو دفاع کرنا تھا، لیکن بہت سارے ماہرین یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، اور ایک کہاوت ہے کہ خلق خدا کو نکارہ خدا سمجھو، کہ جو لوگ کہیں اس کو آپ سچ جانیں. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو کرتا دھرتا ہے انہوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بیڑا غرق کیا ہے. بہرحال یہ تو ہار جیت تو کھیل کا ایک حصہ ہے. ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. میاں مسرور صاحب، ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا میاں شہباز شریف گئے، آج میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ یو کے یاترا کے لیے آئے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب نے 2 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں جو بھی احتجاجی مظاہرے ہوں گے میں ان میں شامل ہوں گا. کیسی بات ہے، کس طرح کی میاں صاحب یہ مکاری ہے کہ ایک طرف آپ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر آپ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپوزیشن ہیں اور فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور تیسری طرف آپ لوگوں کی ہمدردیاں بھی سمیٹنا چاہ رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ مجھے پتا ہے کہ میاں صاحب ہیتھرو ایئرپورٹ پہ لینڈ کر چکے ہیں اور آپ کے بہت سارے جو دوست ہیں وہ ان کو ریسیو بھی کر رہے ہوں گے. سو اس پہ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن آپ الرحیم. دلائل سے بات کیجئے گا، جذبات میں نہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، میں الحمدللہ میں سر لاجک سے بات کرتا ہوں. آپ پہلے تو میاں شہباز شریف صاحب کی آپ نے بات کی، میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ 4 دن کے دورے پر ادھر آئے تھے، تشریف لائے تھے میاں صاحب. ان 4 دنوں میں ہمیں انہوں نے صرف 2 یا 3 گھنٹے دیے ہیں ملاقات کے لیے. باقی وقت ان کا جو گزرا ہے، انہوں نے یہاں پر وہ بجلی بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ ان کی تقریباً 8 میٹنگز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے پولیس کے لیے جو سیکیورٹی کے لیے پنجاب کی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے طارق غفور صاحب سے ملاقات کی ہے، اور ادھر آ کے بھی وہ فارغ نہیں بیٹھے جیسے ان کا پنجاب میں. اچھا یہ بتائیں کہ ادھر بھی ان کا یہی حساب ہے کہ ان کا دورہ نجی تھا یا آفیشل؟ ان کا آفیشل دورہ تھا، پلس ان کا ان کی پرابلم. اس کا مطلب یہ ہے بات سنیں، ان کا آفیشل دورہ میری پہلے بات تو سن لیں. میں بھی پہلے بات میں کس لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کے جواب، اگر ان کا آفیشل دورہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو خرچہ ہے، جو ان کے کلب کلاس کے ٹکٹ ہیں، وہ سارا جو ہے جو پاکستان کی غریب عوام ہے جو وہ نہیں. میاں صاحب اپنے خرچے پہ آئے ہیں ادھر. اگر ان کا آفیشیل دورہ تو پھر بھی اپنے خرچے پہ آتے ہیں. وہ تو دوسرے لوگوں کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اگر دورے پہ جانا تو اپنے خرچے پہ جاؤ جہاں جانا ہے. اور لوگوں کو اپنی پنجاب کی، خاص کر پنجاب میں جو ان کی کابینہ ہے، ان کو سب کو یہی ہدایت ہے یہی کہ فضول خرچیوں سے بچیں. یہ کیسی فضول؟ میاں صاحب کیسی فضول خرچی ہے؟ میری بات سنیں میاں صاحب، آپ نے 25 ارب کی گاڑیاں، 25 یہ آج کی آپ کو ڈان کی انویسٹیگیشن بات بتا رہا ہوں. جی جی. 25 ارب کی گاڑیاں آپ نے وی آئی پی جو ہے، جو بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں جو آپ کے نزدیک، ان کے لیے خریدی ہیں. لیکن آپ 2 گاڑیاں جو ہے میں نے سنا کہ پنجاب حکومت نے سنی. آپ کی کمی نہیں، اگر آپ نے نہیں سنا. نہیں، آپ غلط بیانی سے کام نہیں. بات سنیں، پہلے میری بات سنیں. گورنر صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے گاڑی خریدی ہے ابھی جو ریسنٹ. لیکن اس کی منظوری کس نے دی؟ آپ کے وزیر اعلیٰ نے دی ہے. منظوری جو اگر کوئی بندہ خود انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، گورنمنٹ سے نہیں، اپنی پرائیویٹ خرچے پہ سنا لیا اس نے گاڑی، اس میں منظوری کے والے تو بات ہی نہیں ہے. کس طرح گورنمنٹ کی طرف سے یہ نہیں ہے. وہ آپ 25 ارب کی گاڑیاں آپ کے وزیر اعلیٰ نے وی آئی پی لوگوں کو دی ہے، اور آپ کے پورے صوبے کے اندر بم ڈسپوزل جو ہے اس کی 2 گاڑیاں نہیں ہیں. بالکل ہے.
وہ بھی انہوں نے منگوائی ہیں. ابھی تو چائنا سے ریسنٹلی سارا کچھ منگوایا انہوں نے. کون سی؟ بہت زیادہ آئی ہے, بہت زیادہ سامان آئی ہے. مطلب آ رہی ہیں ابھی, اور آ رہی ہے, کچھ آ گئی. کے پاس جو گاڑیاں ان کے پاس جو گاڑیاں وہ ساری نکارا گاڑیاں ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا ریسنٹلی جو گاڑیاں آئی ہیں, پنجاب حکومت نے قطعی طور پہ کوئی گاڑی نہیں منگوائی, نہ ہی نواز شریف صاحب نے اپنے لیے منگوائی ہے یا شہباز شریف صاحب نے اپنے وہ تو پہلے منگوا لی. وہ چودھری برادران کی جو گاڑیاں تھیں جو انہوں نے منگوائی تھی مشرف دور کی, وہی ان کو پاس ہے, وہی یوز کر رہے ہیں وہ لوگ. ابراز صاحب میاں صاحب صبر کریں ڈاکٹر صاحب.